میں بھی ٹھیک ہوں بالکل. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ہوں میں بھی. چلو میں پھر اب لیکچر اسٹارٹ کرنے لگی ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مینٹل ہیلتھ نرسنگ. ٹھیک ہے. یعنی کہ آج ہم نے اسیسمنٹ دیکھنی ہے کہ جب آپ مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہو تو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں. لاسٹ ہمارا ٹاپک کیا تھا جو ہم نے پڑھا تھا؟ گڈ مارننگ بوائز. تم کم کم آن لائن ہوتے تم میرے سے مار کھاؤ گے. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا لاسٹ ٹائم؟ کائنات ہم نے کیا پڑھا تھا لاسٹ ٹائم؟ کمیونیکیشن پڑھ رہے تھے نا. ہاں کمیونیکیشن پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. چلو ابھی ایسا ہے کہ میں آپ کو ابھی اسیسمنٹ پڑھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. ہاں کمیونیکیشن پڑھ رہے تھے. ابھی میں آپ کو اسیسمنٹ کروا دیتی ہوں. اس کے بعد جو تھراپیوٹک ریلیشن شپ ہے میرے آج آپ کے ساتھ 2 لیکچرز ہیں. میں آپ کو ریلیشن شپ بھی آج ہی کرا دوں گی. تو پھر ہمارا کمیونیکیشن والا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس اس وقت HEC کا کریکولم پڑا ہوا ہے تو وہ مجھے واٹس ایپ کر دو. HEC کا کریکولم کسی کے پاس ہے تو وہ مجھے واٹس ایپ کر دو ابھی. تو اس میں تھوڑا سا کنٹینٹ دیکھنا چاہ رہی ہوں. میرے سارے ادھر مجھے مٹیریل میں جانا پڑے گا. اچھا. گڈ مارننگ حنان. کیسے ہو؟ اچھا. اسیسمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ میں چیزیں آ جاتی ہیں بڑی امپورٹنٹ کہ جب آپ وہ کرو گے کیا نام لیتے ہیں جب آپ جاؤ گے نا ادھر وزٹ پہ تو تب آپ کا مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ کا ایک فارم آئے گا جب آپ نے اسیس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ اس فارم کے اکارڈنگ جب آپ اسیسمنٹ کر رہے ہوگے تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے لیے جو ہے آپ کو میں آپ کو آج پڑھاؤں گی تاکہ آپ کے لیے وہ چیزیں کرنا ایزی ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا. واٹس ایپ آ گیا ہے. 1 منٹ رکو میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا. اسیسمنٹ میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. انفارمیشن ہم نے گیدر کرنی ہے سائیکو سوشل اسیسمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. کین بی آرگنائزڈ ان مینی ڈفرنٹ ویز. جو ہم انفارمیشن لیتے ہیں وہ کچھ کسی بھی وے میں ہو سکتی ہے. ذیشان زبلون کیا حال ہے آپ دونوں کا؟ کسی بھی وے میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. موسٹ اسیسمنٹ ٹولز اور جو کنسیپچل فریم ورکس ہوتے ہیں ان میں سملر کیٹیگریز ہوتی ہیں ود دا سیم ورائٹی ان ارینجمنٹ اور آرڈر. سیم ارینجمنٹ کے جو ہے ان کی یا جس طریقے سے آرگنائز کیا ہوتا ہے وہ موسٹلی سیم ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کا آئے گا ایک منی اسیسمنٹ فارم یا منی مینٹل اسٹیٹس اسیسمنٹ فارم اور اس طرح سے آئے گا. وربیٹم فارم آئے گا. یہ آپ کی چیزیں آتی ہیں جن کے اوپر آپ سارا ڈیٹا لیتے ہو. ٹھیک ہے. تو کیا ہے اس میں کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جتنا بھی فریم ورک بنا ہوتا ہے کنسیپچل فریم ورک ہر کوئی کہتا ہے اس کو میں نے موڈیفائی کیا, اس کو میں نے جو ہے جنریٹ کیا ہے, اس فارم کو میں نے بنایا, لیکن سب میں باتیں سیم ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. دی نرس شوڈ یوز سم کائنڈ آف آرگنائزڈ فریم ورک. ایک اسپیسیفک فارم یا ایک اسپیسیفک ڈیٹا کلیکشن ٹول بنایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جسے نرس یوز کرتی ہے. ٹھیک ہے. so that he or she can assess the client in a thorough or systematic way that lends itself to analysis and serve as a basis for the client's care. ٹھیک ہے. کہ جب آپ اس فارم کو جب یوز کرتا ہے کوئی بھی نرس میل ہو یا فیمیل ہو تو اس سے اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ وہ کلائنٹ کی تھورو انفارمیشن لے سکتا ہے اور سسٹمیٹک وے سے جا سکتا ہے. جیسے سسٹمیٹک میں آپ یہ لگا لو کہ ہمیشہ جو اس طرح کے فارمز ہوتے ہیں وہ جنرل سروے سے سٹارٹ ہوتے ہیں. جنرل سروے میں اس کا پیشنٹ کی کیا ایک ویژن میں ایک فرسٹ لک میں دیکھا ہے کہ وہ کیسا لگ رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے اور اس کی اپیرنس کیسی ہے, وہ کام کس طرح
कैसे कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई, स्पीच आ गई, लुक आ गई उसकी, लिसन आ गया कि ये सब चीज़ें उसकी कैसी हैं, उसकी पिकिंग पावर कैसी है, तो सिस्टमेटिक वे में हम चलते जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चनिंग आंसरिंग आ गई है, फिर उसकी कॉग्निटिव स्किल्स उसकी चेक कर ली हैं और उसकी फिजिकल लैंग्वेज चेक कर लिया, ये सब चीज़ें फिर हम सिस्टमेटिक वे में जाते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं। ये सारे का सारा फॉर्म हमें हेल्प करता है, या एक जो हमने एक एनालिसिस या असेसमेंट टूल बनाया हुआ है वो हमें हेल्प करता है एनालिसिस में, और इसके साथ साथ वो फिर हमें हेल्प ये करता है कि हम इसी दौरान हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। केयर हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, जब हम पेशेंट को अच्छे तरीके से असेस कर रहे होंगे और हमें पता लग रहा होगा कि इसकी यहाँ यहाँ पे ये चीज़ें पुअर हैं और उसे ज़रूरत है हमारी केयर की, तो हम उसे साथ साथ वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमने देखा पेशेंट की जो है वो आपने देखा कि पर्सनल हाइजीन का की असेसमेंट थी एक जगह पे आपके फॉर्म में, तो जब आपने देखा कि उसकी पर्सनल हाइजीन तो बहुत पुअर है, तो आपने उसे डॉक्यूमेंट किया, तो साथ में आपने उसे केयर भी प्रोवाइड की उस चीज़ को नोटिफाई करके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक मिनट, मैं फॉर्म खोलने लगी हूँ, अगर आप कहते हो तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, ठीक है। एक मिनट होल्ड करो ज़रा। हम्म। प्यारे बच्चों, एक मिनट रुको ज़रा। हाँ जी, आप लोगों ने करिकुलम देखा होगा ना सबने, यूनिट ऑब्जेक्टिव्स हैं, अच्छा। आप लोगों ने करिकुलम देखा है कि नहीं?
یہ آپ دیکھ رہے ہو، آپ لوگوں کے پاس ونڈو پہ آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے سب کو؟ کیا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے جلدی جلدی رپلائی کرو. دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النس کے یہ آبجیکٹیوز ہیں. انالائز کرنا ہے آپ نے، پرسیپشنز، ویلیوز، بلیفس ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم پہلے دیکھ چکے ہوئے ہیں. ہسٹری آف سائکیٹرک اور سائکیٹرک نرسنگ ہم دیکھ چکے ہیں. انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے یہ چیزیں، انالائز کیسے کرنا ہے نارمل پرسنل سیوک رائٹس کو. ٹھیک ہے، تھراپیوٹک کمیونیکیشن ہے. تھراپیوٹک کمیونیکیشن ہم نے ابھی پڑھا ہے، جس میں ہم نے سگنیفیکینس، اسکلز، مینٹل ہیلتھ سیٹنگ دیکھی ہے، ٹیکنیکس دیکھی ہیں، اور یوز آف تھراپیوٹک سیلف ہم نے دیکھا ہے. زوم مجھے اس پہ سے ہوگا نہیں، اس پہ سے ہوگا نہیں، کیونکہ یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے. میری دوسری جو ونڈو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تو وہ اس پہ یہ ہوگا نہیں. یہاں تک آپ کمیونیکیشن تک دیکھ لو، پھر میں اس کے بعد نیا شیئر کرتی ہوں. ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے. اب دیکھو، میں نے آپ کو یوز آف سیلف بتایا کہ اس کا آپ یوٹیلائز اس کو کیسے کر سکتے ہو اپنے لیے. ٹھیک ہے، تو اور پھر اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ آ گیا. میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ میں کیا ہے. اگلی سلائیڈ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اب دیکھو کہ اب اس میں کیا ہے، مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ میں ہم نے پرپز پروسیس دیکھنا ہے مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ کا، اور ہم نے بگن کرنا ہے انالائز کرنا ہے کلینکل فائنڈنگز کو جو انڈیکیٹ کرتی ہے مینٹل ہیلتھ پرابلم کو سلیکٹڈ کلائنٹ میں. ٹھیک ہے، پھر سیلف اویئرنیس ہے. سیلف اویئرنیس کیا ہے یہ بھی میں آپ کو پڑھاؤں گی، کمپلیٹ بتاؤں گی. بہت مزے کا ٹاپک ہے. اس میں ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے، اسٹیبلش دیکھیں گے کہ ریلیشن شپ ہم کیسے کرتے ہیں، کیسے ہم بٹوین ان کے سیلف اویئرنیس اور ڈیولپمنٹ میں کیا ڈفرینس ہے، کیسے ہوگا سارا کچھ، اور فیکٹرز جو افیکٹ کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ اور النس کو، یہ ہم دیکھیں گے. بیسکلی مجھے آپ کو یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم یونٹ وائز جا رہے ہیں اور سسٹمیٹک وے سے جا رہے ہیں. کوئی بھی اس چیز کو لے کے پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے، بیسکلی میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم یہ یونٹ وائز چل رہے ہیں. تو یونٹ میں ہم نے فرسٹ یونٹ ہی ابھی ہم کور کر رہے ہیں. ہمارا فرسٹ یونٹ ابھی کور نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس میں نے ایک آپ کو اسٹریس مینجمنٹ کا پڑھا دیا. وہ اس کا پارٹ نہیں تھا اسٹریس، لیکن وہ میں نے آپ کو کروا دیا ہے کیونکہ آج کل ہم سارے اسٹریس میں ہیں، ہم سارے کے سارے، آپ بھی میں بھی. تو وہ میں نے آپ کو ایویں ہی کروا دیا. ٹھیک ہے، تو لیکن ہم آگے اور بھی چیزیں دیکھیں گے. یہ سارے کا سارا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت مزے کا ہے اور آپ بہت انجوائے کرو گے. حفظہ میری جان، آپ کو اپنا خود سیٹ کرنا ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کی طرف سے کیا ایشو ہے، آپ اپنا خود دیکھو. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی نیٹ کا ایشو آ رہا ہوگا. اچھا، یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا؟ میں نے اس لیے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو سمجھ نہ آئے کہ ہم کس پاتھ وے پہ جا رہے ہیں، ہم کیا کرتے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور یہ وہ جب آپ سیکوینس کے ساتھ چلیں گے، آپ کی تھوڑے سا آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، تو پھر آپ سیکھو گے بھی اچھے سے. ٹھیک ہے، کوئی بھی اگر آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو. کسی بھی ٹائپ کی پرابلم آئے سمجھنے میں یا کسی میرے پڑھانے میں یا کسی بھی بات کی، تو آپ میرے ساتھ شیئر اس بات کو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اگر کسی لیکچر کی سمجھ نہیں آئی تو ہم وہ لیکچر بھی رپیٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کہو گے، جیسے کہو گے ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے، آن لائن کلاسز کا ہمیں یہی بینیفٹ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس میکسیمم ٹائم ہے اور ہم اپنا سلیبس بہت اچھے سے کور کر رہے ہیں. وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہیں. آج میڈم بزی ہوگی تو آج میڈم کلاس میں نہیں آ رہی، آج میڈم کو فلانی ڈیوٹی دے دی، آج میڈم نے کلاس نہیں لینی، یہ والے چکر نہیں ہو رہے. تو اس وجہ سے ہمارے پاس بہت اچھا یہ ٹائم ہے جس میں ہم زیادہ اچھے سے لیکچر لے سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، تو ابھی میں نے آپ کو پیچھے ایک آبجیکٹیو بتایا تھا یونٹ میں
کہ ہم نے پروسیس آف مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پروسیس کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ ہسٹری ہے. ہم سب سے پہلے ہسٹری دیکھتے ہیں پیشنٹ کی, کس کمپلینٹ سے آیا, پریویسلی کیا چل رہا تھا. ذیشانہ آپ کو میری آواز آئی ہے؟ سائرہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو آ رہی ہے تو نبیلہ کو میسج کرو کہ وہ اپنا نیٹ چیک کرے. میں نے حفظہ کے لیے اور جس بچی کا مسئلہ آ رہا تھا میں نے اس کی وجہ سے اپنا سارا ری اسٹارٹ کر دیا. اگر ابھی بھی پرابلم آئے گا تو پھر آپ لوگوں کے نیٹ کا ایشو ہے. میں نے سب کچھ ری اسٹارٹ کیا, میں نے اپنا پیج ری اسٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے, لاگ ان میں نے اپنی لنک کو دوبارہ سے ڈالا ہے تاکہ آپ سمجھ سکو, آپ کو پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر پھر بھی آ رہی ہے تو آپ اپنی جگہ بھی چینج کرو. چلو ابھی آپ ادھر کلاس میں نہ انٹریکشن کرو, ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں. اور حفظہ لیکچر ریکارڈیڈ ہوں گے, حفظہ کو کہو کہ بعد میں یوٹیوب پہ دیکھ لیں اگر اس کا نیٹ کا بھی ایشو آ رہا ہے تو. اچھا, پروسیس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم ہسٹری لیں گے. اب آپ لیکچر پہ دھیان دو, بہت یہ اٹینٹیولی دیکھنے والا ہے. سب سے پہلے ہم ہسٹری دیکھتے ہیں پیشنٹ کی, پھر ہم اس کی جنرل. اب ہسٹری کا مطلب کیا ہے کہ آپ کوئی کسی بھی پیشنٹ کی فائل پکڑنے لگے ہو, کسی بھی پیشنٹ کو پکڑنے لگے ہو, تو سب سے پہلے آپ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ اسے دیکھتے ہو کہ کیا پیشنٹ جو ہے وہ کس ڈیزیز کے ساتھ ہے. ہیں؟ ہاں جی, تو کیا ہے کہ جنرل اپیرنس اور موٹر بھی ہے. اچھا, سب سے پہلے پیشنٹ کی جب بھی آپ کے پاس کسی پیشنٹ کا آپ نے ڈیٹا لینا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس ڈائگنوز کے ساتھ پیشنٹ ہے. شیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے, یا پھر ہمارے پاس پیشنٹ آیا بائیپولر ڈیزیز کے ساتھ ہے, سبسٹینس ابیوز ہے, سائیکوسس ہوا کو کسی بھی ٹائپ کا, ڈرگ ابیوز سائیکوسس ہے. اس طرح کی ڈیزیز کے ساتھ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں مینٹل میں. ٹھیک ہے, تو جب ہمارے پاس اس طرح کا پیشنٹ ہے تو اس کی ہسٹری فرسٹ آف آل پتہ ہے, تو اگلا کیا ہے, اس کی جنرل آپ اپیرنس دیکھو گے, اس کا موٹر بیہیویئر دیکھو گے, یعنی کہ وہ فزیکلی ایکٹیویٹیز کیسے کرتا ہے. اس کا موڈ اور افیکٹ چیک کرو گے. موڈ اور افیکٹ کیا ہے میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے, تھاٹ کیا ہے, اس کا تھاٹ پروسیس کیسا ہے, کنٹینٹ کیسا ہے, اگر وہ یعنی کہ اس کی سوچ کیسی ہے, اگر جو وہ سوچتا ہے تو اس کی سوچ کے اندر سوچ کیسی ہے. مطلب یہ کہ پازیٹیو سوچتا ہے یا نیگیٹو سوچتا ہے, مار کٹائی کا سوچتا ہے یا صلح صفائی کا سوچتا ہے. ٹھیک ہے, ان ساری باتوں کے بارے میں دیکھنا ہے. سینسوریم اور انٹلیکچوئل پروسیس کیسا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی سینسز کیسی ہیں اور اس کا انٹلیکچوئل پروسیس کیسا ہے, کہ یعنی کہ اس کی تھنکنگ کیسی ہے, لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن کیسا ہے, اس کی سینسز کیسی ہیں, ہوش و حواس میں رہتا بھی ہے یا نہیں رہتا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ججمنٹ اور انسائٹ اس کی کیسی ہے, کسی بھی چیز کو دیکھ کے کیا جج کرتا ہے, اور انسائٹ کیا ہے, اس کی انٹرنل فیلنگز اس کے لیے کیا نکلتی ہیں, اس کی ویژن کیسی ہے. ٹھیک ہے, پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے, اچھا سوچتا ہے برا سوچتا ہے, اچھا بندہ ہے برا بندہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ ججمنٹ اور انسائٹ ہو گیا. سیلف کنسیپٹ, اس کا اپنے بارے میں اس کی تھنکنگ کیسی ہے, اپنے لیے اس کے کیسے ویوز ہیں. رول اور ریلیشن شپ اس کا کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا فزیولوجک اپنے بارے میں, فزیولوجی کے بارے میں, اور سیلف کیئر کنسرن اس کا کیسا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. دوسرا ہسٹری میں کیا ہے
کہ بیک گراؤنڈ اسیسمنٹ ہم اس کی دیکھیں گے. اب ہم سب چیزوں کو انڈیویجولی دیکھیں گے. جیسے کہ ہم نے ہسٹری کی بات کی تھی، تو ہسٹری ٹیکنگ میں کیا آئے گا، ہم اس کی بیک گراؤنڈ اسیسمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ پیشنٹ کی، کلائنٹ کی جب آیا ہے تو ہسٹری کیا ہے، فیملی ہسٹری کیا ہے، ڈیزیز ہسٹری کیا ہے، میڈیکل ہسٹری کیا ہے، اگر کوئی سرجری ہوئی ہے تو سرجیکل ہسٹری کیا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایج کیا ہے، ڈیولپمنٹل سٹیج کیا ہے اس کی، اور اس کا کلچرل اور اسپریچول بلیف کیا ہے. یعنی کہ جو اگر جہاں پہ بات آ جاتی ہے نا کہ مجھے تو، میرے پہ تو جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، میرے اندر تو لشکر رہتا ہے، ایسے کے ڈائلاگ بولتے ہیں پیشنٹس نا. میرے اندر تو جن ہے، میرے اندر ایک شیطان ہے، وہ ایسے کہتا ہے مجھے. پھر کلچرل یہ ہے کہ میرا کلچر یہ ہے کہ عورتیں باہر نکلیں تو گولی مار دو، عورتوں کو ایسے رکھو ویسے رکھو. اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ نا، یہ لوگ انتہا پسند ہے. ٹھیک ہے، تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے ہائی لیول پہ ان کا مائنڈ ہوتا ہے، اور وہ بہت جو ہے نا کہہ لو کہ یہ کہہ لو کہ وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں اگر وہ کسی کو نقصان پہنچائے تو. پھر دوسرا اسپریچول بلیف کیسا ہے، اگر وہ ایک خدا کو مانتے ہیں اور اسی کے حساب سے چلتے ہیں، اور خدا کے اوپر ان کا بڑا ایمان ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہیں وہ اپنی تعلیمات کو بہت اچھے سے مانتے اور سمجھتے ہیں، تو اٹس مین کہ وہ پھر ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کی اسپریچول پاور اچھی ہے. دوسرا یہ کہ بلیوز اباؤٹ ہیلتھ اور النس کیا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے، یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے. یہ جو اس کی صحت ہے، یہ اس کے گناہ، اس کے جو نیک کام ہیں ان کا اجر ہے. لوگوں کے یہ بھی بڑے غلط بلیوز ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ہے، جیسے کہ کوئی بھی بیماری یا مشکل آتی ہے تو لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں آزمائش ہے ہمارے اوپر، تو ہم نے اس آزمائش میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا ہے. اس طرح کا بھی ہمارے جو ریلیجنز ہیں ان میں کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا ہے کہ اپنے ان حالات میں بھی ہم نے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہم نے کہنا ہے کہ خداوند جس طرح سے آپ نے یہ مسئلہ دیا وہ چلا جائے گا. تو اس طرح کے جن لوگوں کے بلیو ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی لائف میں پازیٹیو ایسپیکٹس زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیماری آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے اوپر جو ہے وہ فلانے شیطان کا قبضہ ہے، اور وہ شیطان چاہتا ہے میں کسی کی بلی دوں اور میں کسی کی قربانیاں دوں. تو لوگ اس قربانی کو لے کے تو لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں. تو یہ سب چیزیں مل کے پرابلم کریٹ کرتی ہیں. اب میں نے ایک مووی دیکھی تھی، مجھے اب وہ مووی کا نام تو یاد نہیں ہے، لیکن اس مووی میں کیا تھا، لیٹسٹ ہی ہے ایکچولی. میں موویز زیادہ دیکھتی ہوں تو مجھے نا تھوڑی سی مکس بھی ہو گئی ہوئی ہیں، اگر نام نہ دیکھا ہو تو بھول جاتا ہے، اسپیشلی اگر کوئی لوکل سی کاسٹ ہو. اس میں کیا تھا کہ شاید انگلش مووی تھی یا انڈین تھی، اب مجھے یہ بھی یاد نہیں آ رہا. اس میں یہ تھا کہ اس نے نا اس کو کینسر تھا بندے کو. ٹھیک ہے، نہیں، نہ انگلش تھی نہ انڈین تھی، تامل مووی تھی. اس کو کینسر تھا اور وہ مرنے والا تھا، آخری سٹیج پہ تھا. تو اس نے یہ کیا کہ وہ یہ کرتا تھا کہ وہ بچوں کو مارتا تھا، اور مار کے تو ان کو جو ہے نا دفناتا تھا اور اس طرح سے کرتا تھا. ٹھیک ہے، ہاں بالکل کرتے بھی ہیں لوگ، ذیشان آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. تو وہ ان کو مارتا تھا. تو اس کو جب کینسر پازیٹیو آیا، اس کے بعد جب اس نے اپنے لوگوں کی قربانیاں دینی شروع کی، تو اس کے بعد اس کا کینسر نیگیٹو ہو گیا. وہ خود ایک ڈاکٹر تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی سچویشنز چل رہی تھی. تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، لوگوں کے یہ بلیوز ہیں. تو وہ پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ بھی تو نے ایسے کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ سے میں بچ گیا ہوں، میری زندگی بچ گئی ہے، میں نے جب لوگوں کی قربانیاں دی ہیں اور یہ وہ. تو اس کا اس طرح سے فالس بلیو تھا. ٹھیک ہے، اپنی النس کو ختم کرنے کے لیے. تو اس طرح سے کیا ہے، دا ہسٹری آف دا کلائنٹ ایز ویل ایز ہز اور ہر فیملی میں پرووائڈ سم انسائٹ انٹو دا کلائنٹس کرنٹ سچویشن. ٹھیک ہے، جو ہسٹری آف کلائنٹ ہوتی ہے نا، اور ایز ویل ایز ہز اور ہر فیملی، ٹھیک ہے، یا پھر اس سے ریلیٹڈ اس کی فیملی کی جو بھی ہوتی ہیں، وہ ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا کرنٹ سنیریو بتا دیتے ہیں، پیشنٹ کا کرنٹ سچویشن سے ریلیٹڈ ان کا انسائٹ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھی یہ اگر پیشنٹ یہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے ساتھ ایسا ہے، تو اٹس مین کہ وہ پوری فیملی ہی ایسی ہے، وہ پوری فیملی کرسڈ ہے، یا ان کی پوری فیملی کا فالس بلیف ہے، یا اس کی پوری فیملی جو ہے وہ یہ کہہ لو کہ ان کے پازیٹیو بلیوز ہیں، وہ اچھا سوچتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، اور وہ خدا کے ساتھ بڑے مضبوط ہیں، ریلیجیسلی بہت اچھے ہیں، گھر میں وہ ختم دلواتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، اور جو بھی سب مذہبوں کے اکارڈنگ جو بھی شکر گزاری ہے سب لوگ کرتے ہیں. تو بہت اچھے چل رہے تھی ساری چیزیں.
تو کچھ لوگ اس چیز کو اس میں لیتے ہیں. اب جب ہمارے پاس جو زیادہ تر مینٹل پیشنٹ آتے ہیں نا، ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ان کے اس کے اوپر کوئی جادو ہوا ہے یا پھر اس کے اوپر کوئی سایہ، اس کو شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس طرح کی لوگ باتیں کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہسٹری میں ہم لوگ لیتے ہیں، گنتے ہیں. اب آپ جب جاؤ گے نا، جب آپ فائل پڑھو گے تو آپ دیکھنا ایسی ایسی مزے کی باتیں لکھی ہوتی ہیں نا، لیکن ایک دفعہ ڈر بھی لگتا ہے دیکھ کے. اگر کسی کے بارے میں، جیسے میں نئی نئی گئی تھی، اگر میں کسی کا دیکھتی تھی نا، پڑھتی تھی، تو اس کے پیرنٹس نے کہا ہوتا تھا کہ اس کے اوپر سایہ ہے، اس کے اوپر بھوتوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس سے نا ڈر بھی لگتا تھا. اور اسپیشلی نائٹ میں اس پیشنٹ کو دیکھنا، وہ پھر ایسے پیشنٹ نا گھور گھور کے بہت دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں سے ڈر بھی بڑا لگتا تھا کہ بھئی اگر اس میں واقعی سایہ ہوا تو اس کا جن میرے اندر نہ آ جائے. اس طرح کے بڑے نا ہمیں خود بھی برے برے خیالات آتے ہیں. تو کیا ہے کہ مطلب ایک نارمل ہیومن رسپانس ہے. اچھا، فار ایگزامپل ہیز دا کلائنٹ ایکسپیرینس سملر ڈیفیکلٹیز ان دا پاسٹ. اس کے علاوہ پیشنٹ بتا دیتے ہیں کہ اس نے اسی طرح کی پرابلمس پاسٹ میں بھی دیکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، سیم پرابلم وہ پہلے بھی دیکھ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی سچویشن ہوتی ہیں. جنرل اپیرنس اور اس کا موٹر بیہیویئر کیسے ہم دیکھیں گے. دی نرس اسیس دا کلائنٹس اوور آل اپیرنس. ٹھیک ہے، نرس جو ہے وہ اسیس کرے گی کلائنٹ کی اوور آل اپیرنس کیسی ہے، انکلوڈنگ اس کا ڈریس، اس کی ہائیجین اور گرومنگ، نیلز کٹے یعنی بال کیسے بنے ہیں، نیل پالش کیسے لگا رکھی ہے، اگر فیمیل ہے تو خوشبو لگی ہے یا نہیں ہے، گندا ہے، اسمیل آ رہی ہے، لک گندی ہے، بٹن غلط بند کیے ہوئے ہیں پیشنٹس نے، نیچے کے بٹن اوپر کے نیچے لگائے ہوتے ہیں، گرمیوں میں جرسیاں پہنی ہوتی ہیں، سروں پہ ٹوپیاں لی ہوتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں مینٹل میں یہ بڑا سین ہوتا ہے، جب سردیاں آتی ہیں نا، جرسیاں پہنانا بڑا مشکل ہے، پہنتے ہی نہیں ہیں. پہن بھی لیں تو بار بار منہ دھونے جائیں گے، بار بار واش روم جائیں گے، ہاتھ پاؤں جرسیاں آدھی آدھی سویٹرز گیلے کیے ہوتے ہیں، مار مار کے بٹھانا پڑتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، بلینکٹ میں بیٹھے. بلینکٹ میں نہیں بیٹھیں گے، دھند میں باہر نکل کے جا کے بیٹھ جائیں گے. اور جب گرمیاں ہوتی ہیں تو جو پچھلی سردیوں کی جرسیاں پڑی ہوتی ہیں وہ اتارتے ہی نہیں ہیں، تین تین چار چار جرسیاں پہنی ہوتی ہیں. پیشنٹس نے فل گرمیوں میں تین تین چار چار جو ان کے ڈریسز ہوتے ہیں، انہیں وہاں کا جو سوٹ ملتا ہے یونیفارم، وہ دو تین شرٹ کسی نہ کسی کی اٹھا کے پہنی ہوتی ہیں. تو اس طرح کے سین لوگ کرتے ہیں. تو کیا ہے، یہ سب چیزیں ان کی گرومنگ اور مینٹل اسٹیٹس بتاتی ہیں. از دا کلائنٹ اپروپریٹلی ڈریسڈ ہے فار ہز اور ہر ایج اینڈ دا ویدر. ویدر والی بات آ گئی نا، وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے. ایج کے اکارڈنگ کیا ہے کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسے ایسے بزرگ بھی آتے ہیں جو کہ اڈکٹ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نا بڑا ہیرو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی جتنے بھی اڈکٹس آتے ہیں، تو وہ 50 سال کا بھی ہوئے گا نا، 40 سال کا بھی ہوگا، وہ اپنے آپ کو بڑا ینگ لڑکا سمجھ رہا ہوئے گا. اداؤں سے آئے گا، چل کے جائے گا، ایسے ایٹیٹیوڈ سے اپنے آپ میں وہ کیونکہ والا سلمان خان بنا ہوتا ہے. بڑے ایکشنوں سے لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، میڈیسن مانگتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے، ان کی ایج کے اکارڈنگ حرکتیں نہیں ہوتی. اور جب پاس سے گزرو تو شعر سنائیں گے بڑے بڑے، اس طرح سے باتیں کریں گے. تو وہ کیا ہے، وہ ان کی اپنی کیا کہہ لو کہ ان کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے یا سائیکولوجیکل رسپانس ہے کہ وہ کسی کو دیکھ کے وہ جو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. Does the client appear to be his or her stated age. ٹھیک ہے. تو کلائنٹ کیا اپنی ایج کے اکارڈنگ جو وہ بتا رہا ہے، کیا وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اگر پیشنٹ کہتا ہے کہ میں ہوں صرف 20 سال کا، لیکن لگنے میں آپ کو 40 سال کا رہا ہے اور حرکتیں بھی عجیب کر رہا ہے، تو وہ بھی اس کی اپیرنس اور سچویشن بتا دیں گی. اپیرنس میں آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے کہ ایج کے اکارڈنگ لگ بھی رہا ہے یا نہیں. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایج کم بتائی ہوتی ہے، لکھوائی زیادہ ہوتی ہے، لیکن نظر کم آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے بچوں آپ لوگوں کو؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ میں ایسے تو نہیں لگ رہا کہ مشکل ہو رہی ہے یا میچ نہیں کر رہا کچھ؟ جیسے کہ ہے the nurse also observe the client's posture. نرس جو ہے وہ کلائنٹ کا پوسچر اسیس کرتی ہے کہ کس طرح کا ہے، کہیں اگریسو پوزیشن میں تو نہیں ہے، کہیں پوسچر میں کس طرح سے منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یا ہیپی ہے یا کس طرح سے ہے. ٹھیک ہے. آئی کانٹیکٹ کیسا ہے، منہ نیچے کیا ہوا ہے، شائے ہے یا غصے میں ہے یا سیڈ ہے، رو رہا ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ فیشل ایکسپریشن چیک کیے جاتے ہیں کہ اس کا فیشل ایکسپریشن کیسا ہے، موڈ کیسا ہے، لک وائز کیسا ہے، ایکسپریشن میں غصے میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اینی ان یوزول ٹکس اور ٹریمرز تو نہیں ہے پیشنٹ کو. اگر پیشنٹ کو ٹریمر ہے، باڈی موومنٹ جو ہے وہ illogical ہو رہی ہے اور ایکسٹرا موومنٹ ہو رہی ہے، اور جو اس کا مطلب ہے
انیوزول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کو ہو سکتا ہے جو وہ میڈیسن کھا رہا ہے اس کا کوئی ری ایکشن ہو رہا ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی سائیکولوجیکل میڈیسن ہے ان کا ری ایکشن بھی ہے جب وہ اوور ڈوز ہو جائے. اوور ڈوز کب ہوتی ہے؟ جب ایک میڈیسن ٹی ڈی ایس میں مل رہی ہے اور 2 یا 3 ٹیبلٹ ٹی ڈی ایس میں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا کیو آئی ڈی دے رہے ہیں, تو وہ اوور ڈوز کی وجہ سے, کیونکہ یہ ساری چیزیں برین پہ افیکٹ کرتی ہیں, تو اس میں ٹریمر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, آئیز جو ہیں وہ اپورڈ رول ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. تو پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ نا پھر اس کے اینٹی ڈوٹس دیتے ہیں. انجیکٹیبل میں بھی آتا ہے اور اورل میں بھی آتا ہے اینٹی ڈوٹ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہے, دی نرس آلسو فیشیل ایکسپریشن ہو گیا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں. ایک دفعہ میں فیمیل وارڈ میں تھی, ٹھیک ہے, اور ایک پیشنٹ تھی وہاں پہ, میری ایوننگ ڈیوٹی تھی, تو میں نا وہاں پہ واک کر رہی تھی, ٹھیک ہے. جو ہمارا فیمیل کا پورشن ہے نا, فیمیل وارڈ ہے جتنا بھی, وہ ایک علیحدہ سے بلاک بنا ہوا ہے, پورا علیحدہ بلاک ہے. یعنی کہ پورے ہاسپٹل میں نا ایک کارنر کچن کو جیسے دیا ہوتا ہے نا گھروں میں, چھوٹا سا کارنر کچن ہے, اسی طرح پوری مینٹل کی بلڈنگ کے اندر ایک چھوٹا سا کارنر فیمیل بلاک کا. تو فیمیل پیشنٹ جو ہے ایز کمپیئر ٹو میل کم ہوتے ہیں, تو ان کے اندر ہی ان کا پارک ہے, ان کے جھولے لگے ہوئے ہیں اور بڑی اچھی جگہ ہے, تو واکنگ ٹریک بھی بنا ہوا ہے. میں وہاں پہ واک کر رہی تھی, تو میرے ساتھ پیشنٹس بھی کر رہے تھے, ٹھیک ہے. میں نے نا فیمیل پیشنٹ تھی تو میں نے ان کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا, میں نے کہا چلا جاؤ واک کرتے ہیں. میرے ساتھ وہ واک کر رہی تھی, ینگ لڑکی تھی, بڑی پیاری فریش آئی ہوئی تھی. تو ہم واک کر رہے ہیں, ہم باتیں کر رہے ہیں, وہ میرے ساتھ بات کر رہی ہے, اپنی لائف کے بارے میں بتا رہی ہے, میں یہ کرتی تھی, میں یہ پڑھ رہی تھی, میں نے یہ کیا وہ کیا. بیسکلی اب ہوتا کیا کہ یہ لوگ جو کچھ بھی پیشنٹس بتا رہے ہوتے ہیں نا, ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اگر وہ کہے گی میں ایم اے پاس ہوں نا, تو یہ نہیں کہ آپ واقعی سمجھ لو ایم اے پاس ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ کہے گی نا کہ میں نے تو پولیٹیکل سائنسز کیا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے واقعی کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں, ہلوسینیشن میں, ٹھیک ہے. میں نے کیا کیا, میں اس کے ساتھ واک کرتی رہی, ہم باتیں کرتے رہے, ہم ہنستے ہوئے جا رہے ہیں آ رہے ہیں. ویسے ہی ریشو کم ہے میلز کے اندر, میلز کی ٹینشن زیادہ ہے, میل پیشنٹ زیادہ ایڈمٹ ہوتے ہیں, فیمیل کم ہوتی ہیں. میلز بیچاروں کا یہ بھی ہے کہ ان کو چھوڑ کے لمبا عرصہ کے لیے چلے جاتے ہیں, واپس نہیں آتے. میلز کی ایگو زیادہ ہے, میلز کے کنسیپٹس ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل. فیمیلس کو کہا جاتا ہے اندر اندر گھٹتے رہو, جب میلس کو تھوڑی سی ٹینشن پڑتی ہے تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں. فیمیل اندر اندر برداشت کرتی رہتی ہیں, بہت کم ہوتی ہیں جو ابھر کے باہر آتی ہیں, تو وہ پھر ہاسپٹل تک پہنچتی ہیں. اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں. اچھا, تو اس پیشنٹ نے کیا کیا کہ میں اس کا واک کر رہی تھی, ہم باتیں کرتے جا رہے تھے, تو ایسا ہوا کہ وہ نا تھوڑی سلو ہو گئی اپنے ہی موڈ میں. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا ہنا تھوڑی تیز چلو, میں نے کہا تم میرے سے پیچھے رہ گئے, تیز تیز چلو, آجاؤ آجاؤ. میں اس سے بات کرتی ہوئی نا آگے چلی گئی, میں ہینڈ فری لگائی ہوئی, میں گانے سن رہی, میں اپنے مزے سے بھاگی جا رہی ہوں. تھوڑی دیر بعد جیسے میں واپس آئی تو وہ نا گراؤنڈ کو درمیان سے کراس کر کے نا میرے پاس بھاگی آ رہی ہو غصے میں. اس کا فیس ڈفرنٹ, اس کا فیس ہی بدل گیا, اس کی آنکھیں بدل گئی, اس کا فیشل ایکسپریشن بدل گیا, ایسے دانت پیس رہی تھی, آنکھیں اس کی لال ہو گئی اور غصے میں وہ ایسے بھری ہوئی اور میری طرف بھاگی آ رہی. اس طرح سے گول چکر میں گراؤنڈ تھا, وہ درمیان سے کراس کر کے مجھے میرے طرف بھاگی آتی, مجھے ڈھونڈتی ہوئی, اور مجھے کہتے ادھر آ, تجھے میں بتاؤں, تو مجھے تیز واک کرائے گی, تو مجھے بھگانا چاہتی ہے, میں تجھے بتاؤں, ادھر آ ادھر آ, تو مجھے بھگائے گی, تو مجھے بتائے گی. اوئے ہوئے, میں نے جب اس کا ایکسپریشن دیکھا نا, تو میں تو اتنی اسپیڈ لگائی نا, میں وہاں سے 120 کی اسپیڈ سے بھاگی. بھاگ کے تو میں جا کے نا کسی اور وارڈ میں چھپ گئی, اور میں نے پیشنٹس کو کہا کہ اس سے مجھے بچاؤ, تو انہوں نے جلدی جلدی اس کو پکڑا. اچھا, پھر وہ ورکر نے اس کو پکڑا اور وہ کافی اگریسو ہوئی ہوئی تھی. اب ورکر ایک تھی ہماری فیمیل آپا تھی, اس کے ساتھ وہ بڑی خوش رہتی تھی. میں نے اس کو آپا کو کہا, میں نے کہا آپا جی آپ اس کو سنبھالو یا اس کو کمرے میں بند کرو, یہ نا اب میرا چہرہ نہیں بھولے گی آج کے دن کم از کم. اس نے کہا اچھا, اس نے اس کو بلا, اس نے کہا ہنا ادھر آؤ میرے پاس, آجو بیٹا, آجو میرا بیٹا, آجو میڈیسن لے لو. ہنا اس کے پاس گئی ہے, جا کے اس کو ٹکا کے تھپڑ مارا فیس پہ, اور اس کے کان سے بلڈ نکل آیا اس آپا کے, اتنا زور سے اس نے تھپڑ مارا تھا, اور وہ پیشنٹ اتنی اگریسو تھی. تو ان لوگوں میں اتنی زیادہ طاقت آ جاتی ہے کہ ایک فیمیل نے اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ اس کے کان سے بلڈ آ گیا, تو اندازہ لگاؤ کہ کتنی زیادہ اگریسو تھی وہ. تو اس طرح سے ایکسپریشن سے, فیشل ایکسپریشن سے, ان کی باڈی پوسچر سے, اور ان کی جو موومنٹ ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیشنٹ کس طرح کی سچویشن میں ہے. تو اس طرح بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے.
اچھا، موڈ اور ایفیکٹ کیا ہے؟ موڈ کیا ہے؟ ریفرز ٹو دا کلائنٹس پرویسو اور انڈیورنگ ایموشنل اسٹیٹ، ٹھیک ہے. اور ایفیکٹ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ای والا ایفیکٹ اور ایک ہوتا ہے اے والا ایفیکٹ. جو ایفیکٹ والا ہے اس کے اور میننگ ہے. ایفیکٹ جو ہے اس کا مطلب ہے آؤٹ ورڈ ایکسپریشن آف دا کلائنٹس ایموشنل اسٹیٹ، کہ وہ جو باہر کی طرف اپنے کیا ایکسپریشنز دیتا ہے کلائنٹ کی ایموشنل اسٹیٹ، ٹھیک ہے. دی کلائنٹ میں میک اسٹیٹمنٹ اباؤٹ فیلنگس، ٹھیک ہے. کلائنٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ لے گا، دیتا ہے کسی اپنی فیلنگس کے بارے میں، سچ ایز آئی ایم ڈپریسڈ، کہ میں ڈپریس ہوں، اپنے بارے میں کسی اور کو بتاتا ہے، اپنی فیلنگس کو باہر نکالتا ہے. آئی ایم الیٹڈ، ٹھیک ہے. اور دا نرس میں انفر دا کلائنٹس موڈ فرام ڈیٹا سچ ایز پوسچر، جیسچرز ہے، ٹون آف وائس سے، فیشل ایکسپریشن سے. نرس آلسو ایکسپریس فار کنسسٹینسی امنگ دا کلائنٹس موڈ، ٹھیک ہے. تو کیا ہے موڈ؟ کیا ہے؟ ریفر ٹو دا کلائنٹس پرویسو اور انڈیورنگ ایموشنل اسٹیٹ. کیا ہے کہ جو وہ اپنے اندر ہی بچائی رکھتا ہے، سنبھالی رکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو موڈ جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ موڈ کا بنا رکھا ہے لیکن جو ہے نا، لیکن اس کو ایکسپریس نہیں کر رہا، ہمیں بتا نہیں رہا، کسی کو بتا نہیں رہا، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے؟ لیکن جو وہ ہے مطلب یہ کہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، کیا ہوگا آپ بتاؤ، اسی لفظوں میں کیا کہیں گے؟ بات کو دل میں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ، اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ چلو ٹھیک ہے کہ وہ نہیں کرتا، ڈسکلوز نہیں کرتا، اور اپنے اپنے تک ہی اپنی بات اپنے دل میں ہی رکھتا ہے، ایکسپلین نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور ایفیکٹ کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. تھرڈ ایئر کی افیکٹ کیا ہے؟ افیکٹ جو ہے وہ آؤٹ ورڈ ایکسپریشن ہے کلائنٹ کے اور ایموشنل اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے. جس میں کلائنٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اپنی فیلنگس کے بارے میں، اور مطلب موڈ میں کیا ہے، وہ اپنے موڈ میں ہے، اپنے باڈی لینگویج سے شو کر رہا ہے لیکن وربلی بتا نہیں رہا، اپنے اندر رکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کے انڈیورنگ جو اس کے ایموشنل اسٹیٹ ہے، یعنی کہ وہ اس کے جو پاورفل اس کی جو کمپیٹنسیز ہیں جن کے اندر جو وہ ایکسپلین کرے تو وہ اس کے لیے بینیفیشیل ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کو بھی ہائڈ ہی رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ اس کی انڈیورنگ ایموشنس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا اس کی ہی insisted that the health and the fertility of the people were being uh,
अंडरमाइंड बाय द ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर इमोशनल स्टेट, के लोग मिस यूज़ कर सकते हैं, उसको गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो इस वजह से वो अपनी कॉम्पिटेंसीज जो है वो उनको भी हाइड करता है, ठीक है। और इफेक्ट में जो है वो अपने एक्सप्रेशंस को जो है वो आउटवर्ड एक्सप्लेन कर देता है, अपने बारे में एक्सप्रेस करता है, वर्बलाइज करता है कि मैं डिप्रेस हूँ और मैं परेशान हूँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं बुरा फील कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, ठीक है, इस तरह की अपने बारे में चीज़ें बता देता है। तो इसके अलावा क्या है, इससे क्या होता है कि क्लाइंट का मूड जो है वो फ्रॉम डाटा सच एज पोस्चर, हम कैसे ले सकते हैं, हम उसके पोस्चर से, उसके जेस्चर से, उसकी टोन ऑफ वॉइस से हम चीज़ों को जो है वो समझ सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। अगर इसकी टोन ऑफ वॉइस कैसी है, इसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। इसके अलावा नर्स जो है वो असेस कर सकती है उसकी कंसिस्टेंसी से कि उसका क्लाइंट अमंग द क्लाइंट्स मूड इफेक्ट और सिचुएशन कैसी चल रही है। तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी, अगर वो कंसिस्टेंट एक ही चीज़ पे रह रहा है तो हम उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये किस मूड में है, किस रंग में है, क्या ये सोच रहा है, ये कैसा रह रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हम इफ़ेक्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, ठीक है, द क्लाइंट में हैव एन एंग्री फेशियल एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल उसका एंग्री फेशियल एक्सप्रेशन है बट डिनाई फीलिंग एंग्री और अपसेट इन एनी वे, ठीक है, गुस्सा आया हुआ है, मुंह बनाया हुआ है, लेकिन जब भी कोई पूछता है तो आगे से ये कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, ठीक है। एक्सप्रेशन तो हंसी के देने की कोशिश कर रहा है, स्माइल देने की कोशिश कर रहा है, मूड अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो है नहीं, ठीक है। लेकिन उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बता रहा है कि उसको बहुत गुस्सा आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये उसका इफेक्ट है जो कि वो बाहर निकाल रहा है, आउटवर्ड कर रहा है, तो हम उससे असेस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है और द क्लाइंट मे बी टॉकिंग अबाउट रिसेंट लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर वाइल लाफिंग और स्माइलिंग, हंस रहा है, हंस हंस के बता रहा है उसका जो बहुत ज़्यादा कोई रिसेंट बहुत बड़ा लॉस हुआ है किसी फैमिली मेम्बर का या किसी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट का या किसी चीज़ का, और वो उसके बारे में हंस हंस के हमें एक्सप्लेन कर रहा है। तो वो क्या है, स्माइल करते हुए। तो हम उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके चेहरे पे तो मुस्कुराहट है लेकिन ये अंदर से बहुत टूटा हुआ है या बहुत तकलीफ में है, ठीक है। थॉट प्रोसेस क्या है और कंटेंट क्या होता है। थॉट प्रोसेस क्या है, रेफर्स टू हाउ द क्लाइंट थिंक्स, ठीक है। द नर्स कैन इन्फर अ क्लाइंट्स थॉट प्रोसेस फ्रॉम स्पीच एंड स्पीच पैटर्न, ठीक है। नर्स जो है वो क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, ये एक ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट सोच रहा होता है, ठीक है। उसकी जो थिंकिंग का प्रोसेस है उसे थॉट प्रोसेस कहते हैं। इसमें नर्स जो है वो कैसे असेस करेगी उसके थॉट प्रोसेस को, उसकी स्पीच से और पैटर्न ऑफ स्पीच से, ठीक है। मतलब ये कि अगर बंदा कुछ भी कहता रहे, वो कुछ भी वर्बलाइज करे, वो जितना अपने आप को शो करे, अपनी चीज़ों को हाइड करने की चाहे जितना मर्जी दिखावा करे, लेकिन आप कैसे इन चीज़ों का अंदाज़ा या उसकी सिचुएशन का अंदाज़ा आप कैसे लगाओगे, उसके बोलने से, ठीक है, उसके बात करने के अंदाज से, उसकी सिचुएशन से, ठीक है। तो आपने उसका एक्चुअली जब क्या होता है कि जब पेशेंट आ जाता है, जब हम बात करते हैं मेंटल सिचुएशन की या असेसमेंट की, तो उसमें हमने क्या करना होता है, हमने पेशेंट को ए टू जी उसकी एक एक मूवमेंट को जज करना होता है, असेस करना होता है। अगर सिंपली कोई आपसे बात करते हुए सामने तस्वीर की तरफ देख रहा है और वो आया हुआ है किसी डिप्रेशन या मेंटल डिजीज़ के साथ, तो इट्स मीन कि वो किसी और ही सोच में है, किसी एंग्जाइटी में है या उसका माइंड कहीं और चल रहा है। बात करते हुए अगर कोई अपनी टाँगें हिला रहा है या पेपर पे कुछ लिख रहा है, तो इट्स मीन कि वो उस टाइम भी कहीं और खोया हुआ है, किसी और सोच में और बहुत गहरी सोच में या किसी टेंशन में, ठीक है। एक बंदा होता है जो कि पेपर पकड़ के आपसे बात करते हुए वहाँ पे कुछ लिखी जा रहा है या फिर गोल-गोल दायरे बनाई जा रहा है या फूल बनाई जा रहा है, इट्स मीन कि वो अभी भी सोचों में है, प्री ऑक्यूपाइड उसका माइंड है। और अगर कोई उलझनों वाली चीज़ें बनाता है तो इट्स मीन कि वो बहुत एंग्जाइटी में है और वो बहुत उलझनें उसकी चल रही हैं ओवरऑल, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से उसका थॉट प्रोसेस पता लगता है इन चीज़ों से, उसकी इस तरह की बॉडी मूवमेंट से और एक्ट से। तो अगर आप चाहो तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा-सा इसको बहुत डीपली देखो, जज करो, तो कुछ लोग ऑब्जर्वेशन में बहुत फास्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग एक चीज़ एक हल्के से इशारे में ही ऑब्जर्व कर जाते हैं कि कौन किस सिचुएशन से गुज़र रहा है और वो उसको अच्छा उसके साथ कोप कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ पे थे? अच्छा, थॉट कंटेंट क्या होता है? थॉट कंटेंट इज़ व्हाट द क्लाइंट एक्चुअली सेज़। थॉट प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि वो सोचता क्या है। कंटेंट में मैंने आपको बताया था हम वो चीज़ें लेंगे
کہ جو اس کی سوچ میں جو وہ اپنے مائنڈ میں سوچ رہا ہے وہ باتیں کیا ہیں، وہ کیا ہوگا، جو سوچتا ہے بندہ وہی بولتا ہے، تو جو وہ بولتا ہے وہ اس کا کنٹینٹ ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ the nurse assess whether or not the client verbalization makes sense، ٹھیک ہے. اگر جو وہ بولتا ہے اگر اس کی کوئی سینس بھی اگر کلائنٹ جو سوچتا ہے، ٹھیک ہے، اور نرس اسیس کرتی ہے کہ کیا جو پیشنٹ سوچتا ہے اس کی کوئی سینس ہے بھی یا نہیں، جو وہ وربلائز کرتا ہے اس کی کوئی سینس ہے بھی یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. دیٹ از اف دا آئیڈیاز آر ریلیٹڈ اور فلو لاجیکلی فرام ون ٹو نیکسٹ، ٹھیک ہے. یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے کہ جو سوچتا ہے اور جو وربلائز کرتا ہے، جو اس کی تھنکنگ چل رہی ہے، کیا وہ اس کی کوئی سینس ہے یا نہیں، کیا وہ کسی پراپر پیٹرن پہ چلتے ہیں یا نہیں، یہ چیز بھی بڑی میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، the nurse also must determine whether the client seems preoccupied. اب آپ یہاں پہ، اب جو میں نے آپ کو بات کہی تھی یہاں پہ آتی ہے وہ کہ جب وہ بات کر رہا ہے یا جو وہ باڈی لینگویج وہاں پہ یوز کر رہا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ پیشنٹ پری آکوپائڈ ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے مائنڈ کے اندر آلریڈی پہلے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے میں آپ سے ایک فار ایگزامپل بات کرتی ہوں کہ جیسے ہم لوگ بات کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ بات کرتے کرتے، اب جیسے میں امارا سے بات کر رہی ہوں یا منیبا سے بات کر رہی ہوں، بات کرتے کرتے میں نے آپ سے کہا منیبا وہ تمہیں پتہ ہے کل کیا ہوا، تو وہ پوچھ رہی ہے ہاں کیا ہوا، تو میں نے کہا کل نا پتہ ہے میں نا ہاں ایسے ایسے ہوا، پھر نہ میں نے یہ کیا وہ جو درمیان میں گیپ آیا نا جس میں نے سوچنا شروع کیا کہ اچھا ہاں یہ وہ، ایکچولی اس ٹائم میں میرے مائنڈ میں ایک سوچ آئی اور میں اس میں چلی گئی کیونکہ میرے مائنڈ میں آلریڈی چل رہی تھی بات. یا جیسے ایسے ہوتا ہے ہم بات کرتے کرتے وہ نہ اس کا نہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ نہ میں نہ سوچ رہی ہوں کہ ہاں ہم ایسے کر سکتے ہیں، وہ ایسا کیوں ہے کہ پری آکوپائڈ مائنڈ ہے، چیزوں میں مائنڈ میں آلریڈی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. یا پری آکوپائڈ جیسے آپ ایگزامس میں ہو، بزی ہو، آپ کا برین اتنا بزی ہے، اتنا ہیوی چل رہا ہے اور ادھر سے کوئی آپ کو اپنا پرسنل کام کوئی دے دے، میری کوئی اسائنمنٹ بنا دو یا میرا فلانا کام کر دو یا میرے کام کے لیے آج تو نے میرے ساتھ باہر جانا ہے یا تو نے فلانا کام کرنا ہے. تو وہ جب آپ پہلے ہی بزی ہو اور کوئی آپ کو اور چیزوں میں پھنسا دے تو وہ پھر چیزیں جو ہے نا وہاں پہ ٹربل کرتی ہیں اور وہ اس ٹائم میں آپ پری آکوپائڈ ہوتے ہو. تو چیزیں ہم بھولتے بھی اس لیے ہیں. اب آپ لوگ کیا بھولتے ہو گے، پین یہاں رکھا تھا کہاں چلا گیا، غائب ہی ہو گیا، مل نہیں رہا، یہ بک یہاں رکھی تھی کہاں چلی گئی، اچھا میں نے تو بک اٹھا کے لانی تھی، میرا موبائل پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اچھا میں نے ابھی میڈیسن کھائی تھی یا نہیں کھائی تھی، سمجھ نہیں آ رہی. اس کو ہم سمجھ رہتے ہیں کہ ہمیں میموری لاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے پرانی والی میری کلاس تھی تو بچے کہتے تھے میڈم مجھے آج کل بہت بھولنے لگ گیا، میں منٹوں میں بات بھول جاتی ہوں، مجھے بھول جاتا ہے کیا کرنا تھا، کیا کھانا تھا، کہاں جانا تھا. تو یہ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم پری آکوپائڈ چل رہے ہیں، ہمارے مائنڈ میں آلریڈی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. ایز اف پری آکوپائڈ ہے کیسے پتہ لگے گا، ایز اف ٹاکنگ اور پیئنگ اٹینشن، پیشنٹ بول رہا ہے، اٹینشن بھی دے رہا ہے ٹو سم ون اور سم تھنگ ایلس، بات آپ سے کر رہا ہے لیکن دھیان کہیں اور دے رہا ہے. وہی والی بات کہ اگر آپ سے بات کرتے ہوئے وہ تصویر کی طرف دیکھ رہا ہے یا کچھ بنائی جا رہا ہے، لکھی جا رہا ہے، تو اٹس مین کہ اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، اس کی سوچوں میں کچھ اور ہے، ہمارے ساتھ وہ کچھ اور بہیو کر رہا ہے. When the nurse encounters client with marked difficulties in thought process and content، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوگا کہ جب نرس انکاؤنٹر کرتی ہے کلائنٹ کو ود دا مارکڈ ڈیفیکلٹیز، کہ ایک پرومیننٹ ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں اس کو سوچنے میں، تھاٹ پروسیس میں اور کنٹینٹ میں، ہی اور شی میں فائنڈ اٹ ہیلپ فل ٹو آسک فوکسڈ کوسچنس اینڈ ریکوائرنگ شارٹ آنسر. اس طرح کے فوکسڈ کوسچن پوچھے گی. ہیلپ فل کیسے ہو سکتا ہے، جو پیشنٹ کو اپنے ساتھ انگیج کرنا ہے، اس کا تھاٹ پروسیس جو ہے اس کو امپروو کرنا ہے، کنٹینٹ کو امپروو کرنا ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فوکسڈ کوسچن پوچھے جائیں، سوچنے والی زیادہ باتیں نہ پوچھی جائیں، اور ایسی چیز ہو جس کے ہاں یا نہ میں جواب ہو، ٹھیک ہے. جیسے کہ کوئی آپ کو کہے کہ میں آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں، آپ سوچ لو، لیکن آپ پری آکوپائڈ ہو، مائنڈ میں بہت ساری ٹینشنز چل رہی ہیں، گھر میں ایسے ہو گیا، بہن بھائیوں میں یہ چل رہا ہے، اپنے پرسنل ریلیشن میں یہ چل رہا ہے، اور اوپر سے اتنی بڑی سوچ دے دی ہے، تو کیا آپ کا تھاٹ پروسیس وہاں پہ کام کرے گا؟ تو یہ اسی طرح بیچارے جو پہلے ہی ولنریبل ہیں، جو کہ مینٹلی اپسیٹ ہیں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں پہ یہ لیکچر اینڈ کر رہی ہوں، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو میں 11 بجے دوبارہ لیکچر اسٹارٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے.